السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. ہم لوگ اپنے حالات دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. بہت سے لوگ بلا وجہ حکومت کی خلاف بیان بازی کرتے اور کیونکہ آزادی ہے بولنے کی. تو آج میرے مہمان ہیں، آئیے ان سے ملتے ہیں، سنتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں. جلدی ہے آپ کو کوئی؟ نہیں. کہتے ہیں. ہم نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا، بہت پہلے ہم نے کہہ دیا تھا کہ الیکشن ہوں گے، مگر ہماری بات پہ کسی نے کام نہیں دھرے. مگر آپ نے تاریخ نہیں بتائی تھی، آپ نے صرف اتنا کہا تھا الیکشن ہوں گے. دیکھو، اس ملک میں یہ کہہ دینا کہ الیکشن ہوں گے ایک تپڑ کی بات ہے. کہے کی بات ہے؟ تپڑ کی بات ہے. اور کسی مائی کے لال میں اتنا تپڑ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ الیکشن ہوں گے. یہ تپڑ صرف مجھ میں تھا جو میں نے کہا الیکشن ہوں گے. مگر میرے بھائی، یہ بات تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ الیکشن ہوں گے. اگر آپ کہتے کہ الیکشن فلاں فلاں تاریخ میں ہوں گے یا فلاں سن میں ہوں گے تو پھر تو بات ہوتی ہے. اگر ہوتے تو جب ہوں گے تو آٹومیٹکلی تمہیں پتہ چل جائے گا. اس میں کیا ہے؟ کیا بات ہوئی ہے؟ ہم نے تو اور بھی بہت کچھ کہا تھا. میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ 19واں بل جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جائے گا، منظور ہو جائے گا. یہ کب کہا تھا؟ اب پرانی باتیں کوریدنے کا کیا فائدہ ہے؟ تمہیں یہ خرابی ہے کہ تم پرانی باتیں کوریدتے ہو. اب دیکھو، 19واں بل منظور ہونے پہلے کا... میری ایک بات سنیں. الیکشن ہوں گے، ڈیٹ نہیں بتائی. نہیں 19واں بل منظور ہو جائے گا، کب کہا تھا یہ بھی نہیں بتا رہے ہیں آپ. کہہ تو دیا نا، لیکن یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کہہ دیا. saying is believing. میں نے کہہ دیا. یہ تب پر چاہیے یہ سب کہنے کے لیے. اب کب کہا، کون سے دن کہا، کس تاریخ کو کہا، کون سے سن کہا، اب اس ڈیٹیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس میں نے کہہ دیا. میں نے کہا تھا کہ 19واں بل منظور ہوگا، ہو گیا. کس سے کہا؟ کس سے کہا آپ نے؟ میں نے کس سے کہا؟ جی، کوئی تو گواہ ہوگا جس سے آپ نے کہا ہوگا کہ 19واں بل منظور ہو جائے گا. میں اس فضول کی ڈیٹیل میں جا کے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. ٹائم از منی. بس سنتے جاؤ جو میں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا تھا کہ 19واں بل منظور ہوگا، ہو گیا. اس سے خواتین کو ایک بینیفٹ ملے گا، ایک فائدہ ہوگا. کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے حکومت ایک ایک دانہ خرید لے گی. آپ کا دماغ درست ہے؟ وزیر اعظم نے خواتین سے نہیں، کاشتکاروں سے کہا ہے کہ آپ جتنی مرضی آئے گندم اگائیں، حکومت ایک ایک دانہ خرید لے گی. Are you sure؟ جی ہاں. تو پھر مجھ سے خاتون وزیر اعظم کے اس بیان کی وضاحت کیوں طلب کر رہی تھی؟ سوچ سمجھ کے بات کریں. مجھ سے اس لب و لہجے میں آئندہ بات مت کیجیے گا. میں ذرا ڈفرینٹ قسم کا آدمی. میں نے تو اور بھی بہت ساری باتیں کی. میں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت میں آپس میں دوستی ہو جائے گی اور دونوں کیک کاٹیں گے. سوچ میں کیا پڑ گئے ہو؟ دیکھیے، اول تو ایسا ہوگا نہیں، اور اگر ہوا تو اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہوگی. اچھا، اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہوگی. یعنی پہلے ملک کاٹا پھر کیک کاٹیں گے. بات سنیں، جب پاکستان کٹا اس وقت حکومت دوسری تھی، اس وقت دوسری ہے. اور یہ آپ کو کس نے بتایا کہ دونوں مل کے کیک کاٹیں گے؟ کس نے بتایا؟ جی. یہ میں نے کہا تھا. کیسے معلوم آپ کو؟ ہاں، یہ پوچھو نا کیسے معلوم. ابھی کچھ دن پہلے میری بچی کی سالگرہ تھی. میں گیا بیکری میں کیک لینے کے لیے. اب کیا دیکھتا ہوں، مجھے میری نظر پڑی تو وہ اپنے قائم علی شاہ صاحب کیک بنوائے تھے، ایک بڑا سا. میں کیک بنوایا اور کیک بنوا کر انہوں نے کریم سے اس کے اوپر بڑا سا قاف لکھوایا میرے سامنے. قاف سے قائم علی شاہ بھی ہوتا ہے. اچھا، کیا پتا انہوں نے اپنے نام پر کیک بنوایا ہو. کرتے کیا ہیں آپ؟ یہی کرتے ہیں، اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. یعنی فضول باتیں کرتے رہتے ہیں. آئیڈیا 2007. آئیڈیاز 2006. آئیڈیا 2007.
2007 اگلے سال ہوگی بھائی نمائش. یہ آئیڈیاز 2006 کی تھی. آئیڈیاز 2007 میں سارے اسٹال جو ہیں مسلم لیگ قاف کے ہوں گے. مگر بھائی یہ نمائش تو آرمز یعنی ہتھیاروں کی نمائش ہوتی ہے. تم دیکھ لینا مقصود، دیکھ لینا تم کہ ساری سیٹیں جو ہیں وہ قاف ہتھیار لے گی. پوزیشن میں بھی قاف، اپوزیشن میں بھی قاف. اور یہ دوسری پارٹی والے یہ سارے اسمبلی بلڈنگ کے باہر کھڑے ہو کے گا رہے ہوں گے، جگر چل رہی ہے، دل گھبرا رہا ہے، سیاست کا جنازہ جا رہا ہے. اصل میں بولنے کی آزادی ہے، جس کی جو مرضی آئے وہ باتیں کر رہا ہے. کھل کے باتیں کریں ہم، کھل کے باتیں کریں ہم. تم پری پیڈ ہو، میں پری پیڈ نہیں ہوں، اس لیے میں بولوں گا، تم خاموش ہو. اور ویسے بھی تمہارے نام میں جو ہے نا قاف آتا ہے، قاف، مقصود. قاف بھی ہے اور سود بھی کھا رہا ہے. زبان سوال کی بات کریں. جو سوال آپ سے کیا جا رہا ہے صرف اس کا جواب دے. ہاں تو میں اسی کا جواب دے رہا ہوں، تم ادھر ادھر لے جا رہے ہو بات کو. بات ہو رہی ہے آئیڈیاز 2006 کی. جی 2006 کے اندر ساری دنیا نے ہماری ٹینکوں کی نمائش دیکھی اور ہمارے ٹینکس کو پسند کیا. کئی ملکوں نے تو آرڈرز بھی دیے کہ ہمیں آپ کا صرف تھنک ٹینک چاہیے. اب وہ حکومت نے کہاں رکھا ہے، حکومت بتا نہیں رہی ہے. تم چپ کے رہو، آپ لوگ اشتہار دیکھیں. ایک منٹ جی. ایسے کیسے اشتہار دیکھیں؟ یہ تم چپ کر رہے ہو، یہ کس سے کہا تم نے؟ میں نے ایک ناظر سے کہا ہے جو ٹی وی دیکھتے ہوئے شور کر رہا تھا. اچھا اس سے کہا ہے؟ جی. مجھ سے تو نہیں میں کہا. آپ سے کیسے کہہ سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دکھاؤ دکھاؤ اشتہار دکھاؤ. جی اشتہار دیکھ. وقفے سے پہلے تقریباً 10 منٹ پروگرام ریکارڈ ہوا ہے، اس میں آپ نے ایک بات ایسی نہیں کہی جسے ناظرین سن کے خوش ہوئے یا یاد رکھیں اس کو. دیکھیں مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کون آپ خوش سیاسی ہو رہا ہے. آدمی ہیں یا نہیں؟ کوئی خوش ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. آپ سیاسی آدمی ہیں یا نہیں؟ دیکھو میری بات سنو، میں یہ کنٹینیوٹی ایک فلو میں بول رہا ہوں تو سنو. وزیر اعظم پاکستان مسٹر شوکت عزیز صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ عوام ضمیر کو اپنے سامنے رکھ کر مسلم لیگ قاف کو ووٹ دیں. جی ہاں انہوں نے بیان دیا ہے یہ. ٹھیک ہے. جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیک کرنا پڑے گا کہ دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جو سب سے اچھا ضمیر مینوفیکچر کرتا ہو. اب یہ کیا کریں گے؟ یہ کیا کریں گے؟ اپنے کسی جاننے والے کو ضمیر کے امپورٹ کا لائسنس دے دیں گے اور پھر ضمیر امپورٹ کریں گے اور الیکشن سے پہلے سب کے سامنے، عوام کے سامنے تھوڑا تھوڑا ضمیر رکھ کے کہیں گے کہ آپ اپنے ضمیر کو سامنے رکھ کر مسلم لیگ قاف کو ووٹ دیجئے. اب میں ایک سوال میرے ذہن میں اور اٹھ رہا ہے کہ عوام تو ضمیر کو سامنے رکھ کے ووٹ دے دیں گے، لیکن یہ مسلم لیگ قاف والے سامنے کیا رکھ کر الیکشن میں کھڑے ہوں گے؟ کس کی طرف ہو تم؟ یہ کیا ڈبل لہجہ ہے؟ تم کہہ گیا. بڑی مشکل سے نکلے گا یہ لفظ منہ سے. نہیں نکالیے، کیونکہ یہ آپ میزبان ہیں. آپ کس کی طرف ہیں؟ دیکھیے ابھی میں نے اپنے ضمیر کو سامنے نہیں رکھا، اس لیے جواب دینا مشکل ہوگا کہ میں کس کی طرف ہوں.